और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन हुई तो अवाम ये कबूल नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कहा है, बार बार वो यही कह रहे हैं कि जो हालात बन रहे हैं मुल्क के वो आपके सामने हैं। जिस तरह उन्होंने कहा है कि आप किसी को दूसरी बार चांस दे, चौथी बार, इस दफा मुझे मौका दे। मैं एक नए विजन के साथ, और पीपल्स पार्टी का 3 यानी कि जनरेशंस का पीपल्स पार्टी का अवाम से ताल्लुक है। हमारे साथ एक बड़ा सियासी तजुर्बा भी रखते हैं और किस तरह महंगाई कम होनी है। उसी के साथ नून लीग और MQM, जिस तरह कराची के अंदर उनकी मुलाकात थी, उसके बाद ही एक सियासी हलचल बढ़ी है। और जिस तरह MQM की क़यादत बार बार ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी को बार बार इक़्तिदार मिला है, उन्होंने डिलीवर नहीं किया। नवाज शरीफ साहब आए हैं, उस दिन से लेकर आज तक यही कहा जा रहा है कि वो एक सेटिंग के साथ आए हैं, एक समझौते के तहत आए हैं। जो वोट को इज्जत दो, उसके ऊपर एक खामोशी सी है। जमहूरियत में हल है, पार्लियामेंट्री मसाइल हल कर सकते हैं। मुझे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुकी हैं, MQM पाकिस्तान से ताल्लुक है, डॉक्टर फौजिया हमीद साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ मोहतरम जनाब एंथनी नवीद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, MPA रह चुके हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब, एक हर दौर में इलेक्शन से पहले जिस तरह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा, एक किंग्स पार्टी बनाई जाती है। अगर इलेक्शन से पहले सिलेक्शन हुई तो अवाम इसको कबूल नहीं करेगी, क्या कहेंगी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इम्तियाज़ साहब आपका शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब जो ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको ये कौन मशवरे दे रहा है। बड़ी अच्छी माकूल गुफ्तगू वो करते रहे हैं माजी में, और अच्छी चीज़ें जो है डिलीवर भी करते रहे हैं। लेकिन अभी जो उनका जो जिस तरह का बयानिया बन रहा है, मैं ये समझती हूँ कि वो उनके कद के मुताबिक और उनकी जो सियासी विज़न है उसके जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है। पहली बात तो ये कि ये बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। माजी में जिस तरह से सिलेक्शन हुआ, उसका खमियाजा जिन्होंने सेलेक्ट किया उन्होंने भी भुगता और अवाम ने भी भुगता है। आपने देखा वो चिट चैट ग्रुप आया था और वो मुल्क की इकॉनमी को, मुल्क की शोहरत को, तमाम सियासतदानों की किरदार कशी करने के बाद वो चिट चैट ग्रुप ख़त्म हो गया। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जो है जिस मसाइल से दरपेश है, उसको जो मसाइल दरपेश हैं, पाकिस्तान के लिए अब सीरियस नेचर के लोग ज़रूरत है। वो लोग जिनको ये पता है कि मुल्क की कोई जो है उसकी सियासत किस तरह करनी है, जिनको ये पता है कि मुल्क की मईशत को किस तरह आगे लेके चलना है, मुल्क के जो नौजवान जो बिल्कुल एक डायरेक्शन लेस उसमें चल रहे हैं, उनको किस तरह से जो है आपने अवामी हुकूमती दायरे में लेके आना है। जो आपकी ख़वातीन हैं जो 52% हैं, उनको किस तरह से आपने एम्पावर करना है। तो मेरा ख्याल में अब जो है, अब कोई हमारे पास कोई दूसरा सेकंड चांस नहीं है। जिन लोगों ने सिलेक्शन भी की है, और मेरा ख्याल में अब साफ और शफाफ इलेक्शन ही वाहिद जवाब है इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। एंथनी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा है कि इलेक्शन होनी चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, मुझे मौका दिया जाए, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मीर साहब। बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं वो तो बुनियादी तौर पर वही बात है जो पाकिस्तान की एक आम शहरी की आवाज़ है। ना सिर्फ आवाज़ है बल्कि डिमांड भी है, और होना भी ऐसे चाहिए जो जमहूरियत का तकाज़ा है। सर, एक सेकंड में टेलीफोन लाइन पे ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका से हैं, शौकत जरदारी साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में।
بہت شکریہ امیر صاحب. یوگا صاحب آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں بات کریں. دیکھیں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو جمہوریت کا بنیادی جو ہے وہ نقطہ بھی یہی ہے کہ جس کو عوام چاہے، جس کو عوام ووٹ دے، اسی کو حق حکمرانی ملنا چاہیے. تو جس طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے بلکہ چند اور بھی جو ہے وہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ بھی اس کا جو ہے وہ تقاضا کر رہی ہیں. ظاہر ہے جس کے لیے یہ ساری یہ بساط جو ہے بچھائی جا رہی ہے وہ بھی لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ بھی نہیں ہوا مسلم لیگ نون کے ساتھ. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ڈیمانڈ کر رہی ہے اس میں آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ہم وہ بات کر رہے ہیں جو عام آدمی نہیں کر پا رہا، یا جو یہاں کے جو جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں ایک بساط بچھا کے دی، جنہوں نے 2013 کے الیکشن میں جو جب میاں صاحب نے کہا کہ میں اتنی اکثریت کے ساتھ نہیں آؤں گا، اتنی اکثریت کے ساتھ آؤں گا، تو ہمارا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے. 2013 میں بھی آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، جس کا جو ہے وہ بعد میں پھر پی ٹی آئی نے وہ سارا اس پہ شور شرابہ کیا اور ایک ان کے مطابق ایک پولیٹیکل موو چلائی. لیکن یہ بات ضرور یاد ہے ایک بطور سیاسی طالب علم کے کہ 2013 میں بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے کے ادوار بھی اگر ہم دیکھ لیں تو وہاں پر بھی ان کو اسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. اور پوری مطلب ان کی لانچنگ کی ہسٹری ہے کہ کس طریقے سے ان کو لانچ کیا گیا اور کس طریقے سے جاگ پنجابی جاگ، اور پھر اس طریقے سے یہ پورا ایک جو ہے وہ ان کے لیے یہ رستہ ہموار کر کے ان کو جو ہے وہ سیاسی میدان میں لایا گیا. آج اگر ہم یہ بات کریں کہ جی 2018 میں جو گیم پلان سامنے آیا تھا یہ 22 سال پرانا تھا، تو پھر مسلم لیگ نون کی بھی سیاسی تاریخ کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ یہ بھی پوری ایک بساط بچھائی گئی تھی، یہ پورا ان کی بھی تیاری کی گئی تھی، اور وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت ہوئی ان کو استعمال کیا گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کہیں کہیں جو ہے وہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتے تھے، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے تو جزا اور سزا ان کے ہاں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ان کو اس طریقے سے ہے وہ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن فیسیلیٹیٹ یہ ہر دور میں ہوئے ہیں. کوئی ایسا ان کا حکومت کا آپ دور نہیں دیکھیں گے کہ جہاں پر جو دوسری سیاسی جماعتیں 2013 کی آپ کو الیکشن یاد نہیں ہے کہ ایک مخصوص سیاسی قوت کو جو ہے وہ الیکشن کی جو ہے وہ کمپین چلانے کی اجازت تھی، اور بہت ساری ایسی سیاسی جماعتیں تھیں وہ اپنی کمپین ہی نہیں چلا پا رہی تھیں. تو یہ بھی تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے نا، وہاں پر بھی تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. آج اگر 2023 میں ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ان کا تو جناب ماضی ساری چیزوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ دوبارہ ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، یہ شو دوبارہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب یہ ختم ہو جانا چاہیے. آپ نے 90s میں جب بھی وہ 58(2)B کا استعمال کر کے ان کو لے کر آئے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 2013 میں لے کر آئے، آج 2018 کا ایکسپیریمنٹ صحیح نہیں ہوا تو پھر آپ لوگوں کو حق کی حکمرانی نہیں دینا چاہتے، آپ پھر آپ ایک نیا تجربہ 2024 میں دہرانا چاہ رہے ہیں. تو بھائی یہ ختم ہونا چاہیے. یہاں کے لوگوں کا، پاکستان کے شہریوں کا کیا قصور ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی حکومت نہیں بنا پا رہے ہیں؟ صحیح. شوکت صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. سینئر رہنما بیٹھی ہیں MQM پاکستان سے، MNA رہ چکی ہیں ڈاکٹر فوزیہ امین صاحب، اور محترم جناب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے MP رہ چکے ہیں اینتھنی نوید صاحب. یہ دونوں اسٹوڈیو میں ہیں، آپ کی بات ضرور سنیں گے، آپ نے بھی سنی ہے. جس طرح بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں کہ مجھے موقع ملنا چاہیے، اور لیول پلینگ فیلڈ میاں صاحب کے لیے ایک راستہ بنایا گیا ہے، ماحول بنایا گیا ہے. زرداری صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، آپ نے اور میں الیکشنز کور کیے ہیں ایک ساتھ، اور مجھے تو یقین کرے کہ ہنسی آتی ہے کہ آج اتنے الیکشنز کے بعد بھی ہم وہی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں جو ہم 2008 میں کرتے تھے، جو ہم 2002 میں کر رہے تھے. صحیح. ہمارا الیکشن کا نظام کبھی درست ہوا ہی نہیں ہے. MNA صاحبہ بیٹھی ہیں، ان کی اپنی جماعت کے ساتھ کیا ہوا، آج ان کی جماعت کہاں پہ ہے. پیپلز پارٹی خود زرداری صاحب کے ساتھ، جب سے زرداری صاحب آئے منظر عام پہ، اس کے بعد سے آپ پیپلز پارٹی کے اس نظریے کو دیکھیں کہاں پہنچا ہے. تو نون لیگ تو ان سب سے سینئر ہے، نون لیگ تو ان سب سے آگے ہے، اور نون لیگ میں بھی خاص طور پہ شریف برادران، وہ تو ہمیشہ اقتدار کی کرسی پر بنا سوچے سمجھے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب اقتدار ان کے
पांव से खींच लिया जाता है तो फिर वो अवामी बन जाते हैं, फिर वो मोमिन बन जाते हैं। तो ये तो एक रिवॉल्विंग चेयर है इक्तिदार की। लेकिन एक चीज पे देखें, बिलावल जो फोकस कर रहे हैं उसमें मैं एग्री करता हूं कि हर कोई कह रहा है कि मुझे मौका दो, लेकिन बिलावल ने ये कहा कि देखें जी, हमारे जो सीनियर सियासतदान हैं अब उनको साइड पे होना चाहिए और नई जनरेशन को मौका मिलना चाहिए। तो बिलावल साहब को मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा आपके तवज्जुह से कि जनाब, मौका सिर्फ बिलावल भुट्टो को नहीं मिलना चाहिए, बल्कि बिलावल भुट्टो की जमात में जो अंकल्स हैं, आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जब देखा कि अंकल्स जो है वो फैसले सही नहीं कर रहे, तो वो खुद फ्रंट पे आ गई और उन्होंने तमाम अंकल्स को हटाकर एक नई टीम बनाई। तो बिलावल साहब को सिर्फ अपने लिए नहीं, जो उनके इर्द गिर्द अंकल्स हैं जिनके बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वो आप भी कहते हैं मुराद अली शाह हमारे सीएम हैं, लेकिन मुराद अली शाह साहब की सिंध के दीगर अजला में कारकर्दगी देखें। कराची में तो फिर भी उन्होंने अच्छे काम किए, मुर्तजा वहाब ने अच्छे काम किए, सिंध हुकूमत ने अच्छे काम किए, लेकिन दीगर जो सिंध के इलाके हैं वहां पे क्या हालात है, आप खुद बिलोंग करते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, जैकबाबाद की क्या सूरत हाल है। तो ये एक पॉलिटिकल रिवॉल्विंग चेयर है मीर साहब। हम कभी भी जो है वो इंतखाबी इस्लाहात को न मानने के लिए तैयार हैं, और लेवल प्लेइंग फील्ड सियासतदान किससे मांग रहे हैं? ये खुद जिम्मेदार ये साहिल बन के मुतालबे कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे, जबकि इदारे इनके पास थे और इनको इदारों को इन्होंने बनाना था, मुस्तहकम करना था, मेरिट पे चलाना था। सही। डॉक्टर साहब, जिस तरह शौकत साहब भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, सब सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, आपके साथ भी जो हुआ आपको खुद पता है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि देखिए, जो भी पाकिस्तानी शहरी है उसको सियासत करने का हक हासिल है, और वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, बिल्कुल वो सियासत करे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगी कि अब जो जिस तरह का जो सिनेरियो चल रहा है, मैं ये समझती हूँ कि ऐवानों में उन्हीं लोगों को जाना चाहिए कि जिनका कोई होमवर्क हुआ है, जिनको कोई पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का पता है, जिनको ये पता है कि आपके हालात जो हैं वो किस तरह से बेहतर हो सकते हैं। ये जो हमारे मुल्क की इकॉनमी को आईसीयू में रख दिया गया है, इस आईसीयू से निकालने का तरीका क्या है? हवा में बातें ना करें, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें। अब मेरे ख्याल में प्रैक्टिकलिटी की तरफ आएँ, और बजाय ये कि अपने आप को जो है आप अपना नाम दे रहे हैं कि जी हमें आप दे दें हुकूमत, पहले बैक कैलकुलेशन कीजिए। सिंध में पीपल्स पार्टी 15 सालों से काबिज है, और क्या कुछ हुआ, क्या डिलीवरेंस हुई, ये आप सब लोगों के सामने है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी कि मैं जो हूँ बहुत प्रोग्रेसिव जो है सियासत की तालिब इल्म हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि अब मेरे ख्याल में प्रैक्टिकलिटी की तरफ आइए। आप बताएं कि आप अगर हुकूमत में आना चाहते हैं तो आपके पास होमवर्क क्या है। पीटीआई की तरह बात ना की जाए कि जिस तरह से उन्होंने बातें की थी, और उसके बाद उनके पास तो जो उनकी कैबिनेट में लोग उनकी अपनी पार्टी के नहीं थे, इधर उधर से इम्पोर्टेड लोग आके उनकी कैबिनेट में बैठ गए थे। प्लीज़ इस तरह नहीं अब होना चाहिए। आवाम को ये देखना चाहिए कि जो वोट लेने के लिए उनके दरवाजे पे आया है, क्या वो उनके इलाके में रहता रहा है, क्या उसने कोई इंसानी खिदमत का कोई काम किया है, कोई वेलफेयर का उसने कोई काम किया है, कोई उसको तजुर्बा है या नहीं है। और उसके बाद फिर वो बिल्कुल वो वोट दें, और साफ और शफाफ एक दफ़ा तो इलेक्शन हो जाए। एक दफ़ा तो आप साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, और उसके बाद सिविल गवर्नमेंट को काम करने दें। मैं ये कहूंगी। इंद्री साहब, आपकी तरफ आऊंगा। 15 साल की कारकर्दगी, क्योंकि जरदारी साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा 15 साल की कारकर्दगी, इसका जवाब दें। बीर साहब, मैं तो डॉक्टर साहब को यही बड़ा हम्बल सी बात कहना चाहूँगा कि आप आइंदा 15 साल भी यही जो है ना इंतज़ार करें आप, कि जो हमने डिलीवर किया है वो सिंध की आवाम अच्छे तरीके से जानती है। और अगर आप इसको एनालिसिस करके देख लें कि जब से इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है टिल
2018 तक, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ की हैं। 2008 का इलेक्शन देख लीजिए, 2013 का देख लीजिए, 2018 का देख लीजिए, हम इंक्रीज़ करते आ रहे हैं। और इंक्रीज़ इसलिए कर रहे हैं कि सिंध की आवाम की जो खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, ऑल्दो हो सकता है कि वो आइडियल सिचुएशन ना हो, पूरी तरीके से जो है वो तवक्कुआत पे 100% ना उतरी हुई हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन, उसकी कमिटमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की अवाम की खिदमत के लिए जो नीयत है, वो कम अज़ कम सिंध के अवाम को बड़े अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ जो है वो उनके सामने आया है। और इसी वजह से आप देखें कि 8 से लेकर 18 तक हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं। आज अगर आप देखें 2018 में देख लीजिए कि हमने 35 साल बाद मीरपुर ख़ास शहर की सीट जीती। हम नहीं जीत पाते थे कभी भी, एक लंबे अरसे के बाद 30-35 साल तक मीरपुर ख़ास सिटी की सीट, और हमने वो जीती, 18 में जीती। फिर आप देख लीजिए कि जो अगर आप उसकी मिसाल लीजिए थर में सीट्स हम जो है वो 100% नहीं जीत पाते थे, ठीक है ना। मैं आ रहा हूँ उसी तरफ आ रहा हूँ कि कराची अभी हाल ही जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, आप ना उसका कोई बाइकाट करते, यहाँ जो शहर को क्लेम करने वाली जमातें थी कि हमारा वोट बैंक है, हम उसकी जो है वो नुमाइंदगी का दावा करते ना करते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन उनको पता था कि उनकी जो कारकर्दगी रही है, क्योंकि इसलिए कि वो वोट तो डल जाते थे, डब्बे भी भर जाते थे, किसी को पता भी नहीं होता था। आज हम बात कर रहे हैं कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन कराची के, हैदराबाद के, मीरपुर ख़ास के अवाम का हाफजा कमज़ोर नहीं है, सिंध के अवाम का हाफजा कमज़ोर नहीं है। उन्होंने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमिटेड है शहर की तरक्की के लिए, कराची शहर की तरक्की के लिए, हैदराबाद शहर की तरक्की के लिए। आज आप देख लीजिए कि हैदराबाद की तारीख़ में, कराची की तारीख़ में आज अक्सरियत के साथ जो है बल्दियाती नुमाइंदे जीते। कराची का मेयर है, हैदराबाद का मेयर है, बल्कि पूरे सिंध में ये जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं ये बहुत बुनियादी इलेक्शन होते हैं, जिसमें एक आम आदमी अक्सरियत के साथ जो है वो उसमें अपनी जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो शो करता है। ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को आगे। शौकत साहब, आप टेलीफोन लाइन पे रहें, मैं आता हूं आपकी तरफ और आपका जरूर पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लेंगे। वेलकम नाज़रीन। शौकत साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह डॉक्टर फौजिया साहबा ने ये कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मेरिट पे लोग आने चाहिए, होमवर्क हो और इसी तरह आगे बेहतरी आएगी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो हर कोई डिमांड करता है, लेकिन डॉक्टर साहबा ने फौजिया साहबा ने जो पहले बात की उस पर मैंने जो एतराज किया था, इन्होंने एक कहा, क्योंकि ये सियासतदान है, ये इशारों में बात करते हैं, हम सहाफ़ी लोग जरा खुली डुली बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जी बाहर से लोग आके कैबिनेट में शामिल हुए, बाहर से लोग आके, फौजिया साहिबा कराची में सिंध का बंदा किसी को कबूल नहीं है, कराची की जमातें हमेशा एतराज करती हैं, लेकिन इसी कराची में अफगानी नेशनल इलेक्शन में लड़े, इलेक्शन जीता, जो अब जाहिर हो रहे हैं। तो कितना अच्छा होता कि शुरू से ही अगर ये देही और शहरी सिंध का फर्क ना रखते हम लोग और एक दूसरे को अपना लेते, पॉलिटिकली भी, सोशली तो वैसे ही हमने अपनाया हुआ है, रिश्ते किए हुए हैं, शादियां की हुई हैं, लेकिन पॉलिटिकली आज तक हम अपना नहीं सके, और शायद इसी का फायदा दीगर कुव्वतें हर दौर में लेती हैं। आज आपको PMLN के साथ इत्तेहाद करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन आप रहते सिंध में, तो मतलब आप खुद भी तो वही कर रहे हैं ना कि बाहर की पार्टी से तो आप इत्तेहाद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो आपका पड़ोसी है उससे आप बात करने को तैयार नहीं, उस पर आपको ट्रस्ट नहीं है। और बाहर के लोगों ने क्या किया 5 साल, चौधरी निसार ने क्या किया आपकी जमात के साथ, या फिर ये जो दूसरे आए, दूसरा दौर आया, उसमें आपकी जमात के साथ क्या क्या हुआ? आज तक बताएं कि पीपल्स पार्टी ने कभी आप लोगों के खिलाफ इंतकामी सियासत की है? नहीं की है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आपको अपनाया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हम जो सिंध की लेवल पे मैं बात करूं तो सिंध में पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, GDA हो, इन्होंने इधर ही रहना है, इधर ही सियासत करनी है, इधर ही एक दूसरे के साथ काम करना है। तो जिस तरह लोग नून लीग में जा रहे हैं सिंध से, उससे बेहतर होता कि लोग पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करते और अवाम के लिए करते। हमारा मसला ये हो गया कि इक्तदार के लिए वडेरा अवेलेबल है, हर इलेक्टेबल अवेलेबल है पैसे के जोर पे। तो आप जिस जमहूरियत की बात कर रही हैं वो तो ख्वाब में भी हमारे आने वाली नस्लों को मिल जाए तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। और जहां तक PMLN की बात है, मीर साहब,
یہ رومال میں لپیٹ کے باتیں نہ کریں. ان کو باقاعدہ بلایا گیا ہے وزیر اعظم بنانے کے لیے, اور بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل بجا کر رہے ہیں, لیکن سیاستدان صرف بیانیے پہ چلتے ہیں. اب الیکشن کے بعد جب ضرورت پڑے گی پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کی یا نون لیگ کو, تو یہ سارے ساتھ بیٹھے ہوں گے, کیونکہ کامن انٹرسٹ اقتدار ہے, کامن انٹرسٹ جمہوریت نہیں ہے, کامن انٹرسٹ عوام نہیں ہے, کامن انٹرسٹ آپ اور میں, میرا آٹا نہیں ہے, میری بجلی نہیں ہے, میرا پانی نہیں ہے, جس پہ الیکشنیں ہونی چاہیے, الیکشنیں لڑنی چاہیے پولیٹیشینز کو. ہمارا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس سیٹیں کتنی ہیں, میں سی ایم بنوں گا نہیں بنوں گا, میں پی ایم بنوں گا نہیں بنوں گا, مجھے یہ منسٹری ملے گی نہیں ملے گی. اس وقت سندھ میں ایسے ہیں جہاں سے پیپلز پارٹی سویپنگ پوزیشن میں ہے, لیکن ٹکٹوں پہ پھڈے ہونے جائیں گے. نون لیگ میں بھی یہی ہوگا, ٹکٹوں پہ پھڈے ہوں گے. تو یہ سارا معاملہ ہے. ایک چیز یہ تو آپ نے جواب دے دیا ڈاکٹر صاحبہ نے جو کہا. جو اینتھنی صاحب نے بھی کہا کہ ہماری کارکردگی بڑی زبردست ہے, ہم نے جو ہے 2008 2013 2018 بار بار لوگ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں, ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے کراچی میں, پورے سندھ کے اندر بڑی زبردست کارکردگی ہے, پرفارمنس ہے, گڈ گورننس ہے. کیا آپ بھی اس طرح سمجھتے ہیں؟ میر صاحب, میں آپ کو ایک کمرے میں بند کر دوں کہ آپ نے اسی کمرے میں رہنا ہے, اگر تم نے اس سے باہر پاؤں رکھا تو تمہاری خیر نہیں ہے. تو سندھ میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے سانگڑ جیتا, نو ڈاؤٹ سانگڑ میں انہوں نے سڑکیں بنائی, میرا اپنا ڈسٹرکٹ ہے, سانگڑ میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا, پیری مریدی پہ ووٹ ملتا تھا, سانگڑ میں پیپلز پارٹی کا آنا خوش آئند تھا. لیکن اسی جگہ پہ اگر آپ شکارپور میں چلے جائیں تو ایک بھی آپ کو ماڈل یونین کاؤنسل نہیں ملے گی. کارکردگی کی بات کر رہے ہیں ہم. بیوروکریسی نے سیاستدانوں کو دولت کی ایسی لت لگا دی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر میں 50 کروڑ کی کرپشن کروں گا, 5 کروڑ نیب کو کھلاؤں گا, 2 کروڑ اینٹی کرپشن کو کھلاؤں گا, 3 کروڑ کا وی آر کر دوں گا, پھر بھی مجھے 40 کروڑ کا فائدہ ہے. پاکستان میں تو احتساب بھی کیلکولیٹڈ ہوتا ہے نا. تو کارکردگی پہ مجھے جہاں پہ اچھی باتیں ہیں, انہوں نے اچھے ادارے بنائے, این آئی سی وی ڈی بنایا, این آئی سی وی ڈی میں کرپشن ہوئی وہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن ایک ادارہ بنا. جنا ہاسپٹل انہوں نے اپنے پاس رکھا, وہاں پہ روبوٹک ٹیکنالوجیز آئیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ انہوں نے گیمز بنایا, ایجوکیشن سیکٹر میں انہوں نے یونیورسٹیز بنا دی. اب ان میں مینجمنٹ اور گورننس کے ایشوز ہے, تو ایک پولیٹیکل کارکردگی دکھانے کے لیے تعمیرات تو ہوئیں, لیکن ان تعمیرات کے اندر جن مقاصد کے لیے وہ بلڈنگز بنی, اتنا پیسہ خرچ ہوا, کھربوں روپے سندھ کے خرچ ہوئے, اس کا رزلٹ ہمیں جو آنا وہ نہیں آ سکا, جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ کتنی بھی ایفرٹ کریں, اگر وہ ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے تو دیٹ ملٹی پلائز ٹو 0. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں ایک چیز اس کا جو ہے اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ کامن انٹرسٹ کی بات ہے اور اس پہ سب لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں. میں آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے سامعین کو یہ بات ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہم جو نون کے ساتھ بیٹھے ہیں, نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہیں, اس میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوا, نمبر 1. اور جو بات ہے جس کا میں پہلے آپ کے پروگرام کے سٹارٹ میں جس کا ذکر کر چکی ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی سیٹ نہیں چاہیے, ہمیں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی, ہمیں صرف آئین میں 3 ترامیم کروانی ہے. اور اس میں اور یہ جو آئین میں جو ترامیم ہوں گی, اس سے تمام صوبے مستفید ہوں گے, اس سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرسٹ میں یہ بات ہے. اگر صرف ایم کیو ایم نے اپنا حصہ لینا ہوتا تو وہ اپنا کام کرتی. ایم کیو ایم جب سے دوبارہ سے ریجونائٹ ہوئی ہے, ایم کیو ایم ایک بہت پہلے سے منظم اور پہلے سے زیادہ ڈسپلنڈ جماعت ہو کے آئی ہے, اور تمام اور یہ پہلے سے زیادہ جو ہے سیریس نیچر کے ہم لوگ جو بھی ڈیسیجنز لے رہے ہیں وہ اس طرح سے. اب اس میں سے سب سے پہلی ہم نے جو آئین کی جو شک ہے, اس میں ہم نے یہ کہا کہ آپ کے ہمارے آئین میں سی ایم کے اختیارات, جو ہے وزیر اعظم کے, صدر کے, تمام کے اختیارات لکھے ہوئے ہیں, لیکن میئر کا کوئی اختیار نہیں لکھا ہوا, اس کو ڈیفائن نہیں کیا ہوا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین میں یہ چیپٹر انکلوڈ کر دیا جائے
کہ دا مومنٹ میئر آتا ہے وہ اپنا کام شروع کر دے, صحیح, وہ چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو. نمبر 2, جب NFC ایوارڈ ملتا ہے صوبوں کو تو وہ تمام کا تمام جو پیسہ ہے وہ پارک ہو جاتا ہے CM کے پاس, اور یہ اس کی ثوابدید ہے کہ وہ کس کو پیسہ دے اور کس کو پیسہ نہ دے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضلعی خود مختاری ہونی چاہیے, اور یہ PFC کے تھرو جو دا مومنٹ یہ یہاں آتا ہے یہ نچلی سطح پہ پیسے چلے جائیں تاکہ لوگوں کا کام ہو, ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو. اس میں بھی ہماری جماعت کا کوئی نہیں, یہ تمام جماعتوں کے لیے ہم نے بات کی ہے. اور نمبر 3 جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی جو سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے دیٹ از لوکل گورنمنٹ سسٹم. تو جب تک لوکل گورنمنٹ سسٹم کے الیکشن نہ ہو, نہ ہی صوبائی کے الیکشن ہوں, نہ ہی وفاق میں الیکشن ہو. ہم دیکھیے کہ وفاق کے الیکشن کے لیے تو ہم بڑا شور مچاتے ہیں کہ 5 سال کے بعد الیکشن ہو جائے, لیکن ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات نہیں کرتے, اس لیے کہ ہمارے دماغ میں کرپشن بیٹھی ہوئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم MNA بنیں گے یا MPA بنیں گے تو جو خرچہ ہم کریں گے وہ خرچہ ہم نے کرپشن سے نکالنا ہے. تو اس چیز سے ملک کو نکالنے کے لیے ایک لوکل گورنمنٹ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم اور آئین میں لکھ دیا جائے کہ 5 سال جب ایک گورنمنٹ اپنی ٹینیور کمپلیٹ کرتی ہے تو دوبارہ الیکشن ہو. تو میرا خیال میں اس سے آپ بھی اگری کریں گے اور ہم نے یہ بڑے اسپیسیفکلی ان سے یہ بات کی ہے کہ ہمیں یہ 3 آئین میں ترامیم ایک چاہیے. اور بھی اعتراض تھا 18th امینڈمنٹ کے اوپر, یہ ہم نے 3 جو ہے اس پہ ہم نے فوکس سر آپ آ جائیں. اگر لوکل گورنمنٹ اسٹرانگ ہوتا ہے تو یہ تو بہتر ہے کہ اس سے ڈیلیورنس بہتر ہوگی, گڈ گورننس بہتر ہوگی. یعنی کہ چیف ایگزیکٹو جو CM ہوتا ہے سارے پاورز اپنے پاس رکھ دیتا ہے اور نیچے چیزیں جاتی نہیں ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو امپاور ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ با اختیار ہونا چاہیے, اور جو آئین میں ان کے متعین ہے اختیارات اور جو مالی وسائل کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کو ملنے چاہیے. لیکن میں ایک بڑی ہی میری ایک ہمبل سی ایک سبمیشن ہے کہ ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے فرما رہی ہیں کہ وسائل کی تقسیم بالکل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور بالکل مساویانہ ہونی چاہیے, لیکن میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ جب مردم شماری ہو رہی تھی سندھ کا مقدمہ اس وقت یہ اقتدار میں تھی MQM, اس وقت انہوں نے کیوں نہیں لڑا؟ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب مشترکہ مفادات کی کونسل ہوئی تھی تو اس میں ریز کیا تھا اور ہمارا بہت سٹرونگ آبجیکشن تھا, اور جس طریقے سے سندھ کی آبادی کو کم کیا گیا تھا ہم اس وقت مطلب پریشان تھے کہ کراچی کے جو اور حیدرآباد کے یا جو سندھ کے جو شہری آبادی کے جو دعوے دار لوگ ہیں, یہ سندھ کی آبادی کو جس مجرمانہ طریقے سے کم کیا گیا ہے اس میں یہ کمپرومائزنگ کیوں ہے؟ آج اگر ہم بات کریں جی وسائل کی تقسیم نہیں ہوتی تو وسائل کی تقسیم کا سب سے جو بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے نمبر سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی آبادی کتنی ہے. ہم نے بیس پہ جب بات ہو رہی تھی تو ہم مطلب میں اگر تھوڑی سی آپ سے ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی سی ایک لبرٹی لوں تو مجرمانہ جو خاموشی تھی یہ کیوں تھی؟ آج ہم اس کی وجہ سے آج بھی ہمیں یہ پرابلم آئے گی. کل کو اگر NFC ایوارڈ کی وہ بات آتی ہے اس میں وسائل کی تقسیم ہوتی ہے تو نہیں پہلے NFC پہ بھی لیکن آپ کی آبادی تو کم ہے. سر آپ بھی ایگری کر کے آئے ہیں, میں کریکشن کر دوں ریکارڈ کے لیے, آپ کے CM سائن کر کے آئے ہیں اس پہ سینسس پہ. ڈیجیٹل سینسس پہ سائن تو کر کے آئے نہیں, وہ بات کا فیس تھا, وہ بات کا فیس تھا, ٹھیک ہے نا, انیشلی ایسا نہیں ہوا تھا, وہ بات کا فیس تھا, ٹھیک ہے نا. تو میں دوسری جو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پھر چاہے الیکشن کسی بھی طریقے کا ہو ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو جو اپنا سٹیک رکھتی ہیں, چاہے وہ ایک خاص شہر ہو یا مخصوص ان کی وہ ہو سٹیک ہو, آپ پارٹیسپیٹ تو کریں. جب آپ اس الیکشن سے باہر ہوں گے اور پھر اس الیکشن کی یا اس جو گورنمنٹ کا ٹیئر ہے اس کے اختیارات کی بات کریں تو وہ ذرا تھوڑا سا وہ تضاد سا لگتا ہے کہ آپ اس میں حصہ بھی نہ لیں اور اس پہ اعتراضات بھی اٹھاتے رہیں کہ یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, اور ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے. آپ تو اس میں آتے ہی نہیں ہیں, آپ تو اس میں آتے ہی نہیں ہیں نا, آتے نہیں. اور ہم انہی جو اس کی لوکل گورنمنٹ کی جو حد بندیاں ہیں
جس میں وسیم اختر صاحب بھی تھے, مرزا وہاب بھی انہی حد بندیوں میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں نا. اور کراچی کی جس طریقے سے آج آپ کو تصویر تھوڑی سی نظر آ رہی ہے, وہ انہی آئینی حد بندیوں میں رہتے ہوئے کام ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ول کی ہے, بات یہ ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ کی ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, آپ رونا چاہتے ہیں یا کچھ جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو صرف اگر رونا ہی ہے تو وہ کیسے بھی حالات ہو, کوئی بھی آئین کی شکل ہو, وہ آپ نے رونا ہی رونا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بائیکاٹ کے اوپر سیاسی نقصان جی بھی ہوا ہے. نہیں میں آپ کو رسپونڈ کروں گی اس پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے, جب بھی پاکستان کی سیاست کی تاریخ لکھی جائے گی اس میں ایم کیو ایم کا ذکر اس طرح آئے گا کہ ایک ایسی پولیٹیکل فورس جس نے اپنی شارٹ کمنگز کو دیکھا, ان کو ادراک ہوا اور ان شارٹ کمنگز کو انہوں نے دور کیا. ٹھیک ہے, ہم جب یونائٹ ہوئے ہیں, اور یونائٹ ہونے سے پہلے یہ جو سینسس کی بات کر رہے ہیں, پہلے ایم کیو ایم جب تھی اس میں فاروق ستار صاحب کی پٹیشن موجود ہے, اور اس وقت بھی ہم نے سینسس کو نہیں ایکسیپٹ کیا تھا. ہاں, اب ہم نے جب ہم پی ایس پی میں تھے تب بھی ہم نے نہیں ایکسیپٹ کیا تھا, اور اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات رہے, ہماری ایک مذاکراتی ٹیم ان کے ساتھ کام کر رہی تھی. اس کے بعد جب ہم یونائٹ ہوئے ایم کیو ایم میں, تب بھی ہم نے اس مدعے کو چھوڑا نہیں, ہم اس کے ساتھ لگے رہے, جس کی وجہ سے یہ ایم کیو ایم کو یہ سیرا جاتا ہے کہ جنہوں نے 70 لاکھ لوگوں کو بازیاب کرایا جو لاپتہ کر دیے گئے تھے. دوسری بات, جب آپ لوکل گورنمنٹ کی بات کریں تو جب ہم اس کی آبادی کو ہی نہیں مان رہے تو ہم اس کو الیکشن کیسے ہم کریں. ہم نے کہا تھا کہ یو سی کاؤنسلز بڑھانی چاہیے, جس طرح کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں آبادی بڑھے. بعد میں گورنمنٹ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور اس میں یو سی کاؤنسلز جو ہیں انہوں نے کچھ بڑھائیں, جتنی ہم چاہ رہے تھے اتنی نہیں بڑھی لیکن پھر بھی بڑھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم نے جب ڈسکشن ہوئی تھی تو ہماری مذاکراتی ٹیم نے یہی بات کی تھی کہ یہ سینسس کا رزلٹ جو ہے چونکہ کنٹروورشل ہے, یہ ایک دفعہ صحیح ہو جائے, آپ صحیح اعداد لے کے آ جائیں, آپ کی یونین کاؤنسلز بڑھ جائیں, پھر آپ کانٹیسٹ کریں. تو نہیں کیا. اور اس میں سب سے پہلے جماعت اسلامی کا میں ضرور ذکر کروں گی, جنہوں نے جو شیروانی انہوں نے اصل میں اجلت میں بنا لی تھی اور ان کو وہ پہننی تھی, اور جو ان کو نصیب ابھی بھی نہیں ہوئی پہننا, اور وہ بالکل ہمارے ساتھ آ کے اس کے بعد وہ بیک کر کے چلے گئے اور انہوں نے جا کے الیکشن لڑ لیا. تو عجیب سی بات ہے نا, آپ کسی ایک پوائنٹ پہ تو کھڑے ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوز نہیں کیا پولیٹیکلی, ہم نے پولیٹیکلی گین کیا ہے, اور ہمارا ووٹر ہمارے ساتھ اسی لیے کنیکٹ ہوا. اس کے بعد اسی وجہ سے ہم نے جو ابھی نون لیگ کے ساتھ جو مذاکرات کیے ہیں اس پہ بھی ہم نے کوئی اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہی نہیں کی نا. ہم نے کہا کہ بھائی یہ کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کا ایک امپاورڈ ایک مضبوط آئین آپ جب کر دیں گے, ضلعی جو ہے خود مختاری آپ کے پاس ہوگی, تو سسٹم آپ کا صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. بریک کا ٹائم ہو ڈاکٹر صاحب, ناظرین بریک کا ٹائم ہوا ہے, آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں. شوکت زادی صاحب بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم برادرین. شوکت صاحب آپ ایک بات کہیں, ہماری سیاست کے اندر ایک تو برداشت آپ کو خود پتا ہے وہ نہیں ہے, دوسرا مائنس کی سیاست. کسی دور میں پی ٹی آئی کے چیئرمین سیاست کر رہے تھے, نواز شریف صاحب جیل میں تھے یا باہر چلے گئے, اب میاں صاحب ہیں اور پی ٹی آئی کے چیئرمین جیل میں ہیں, اور ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ عوامی مفادات اور ملکی مفادات, کانسٹیٹیونسی کے مفادات, ہم نے ہمیشہ کمپرومائز کیے ہیں مفادات اقتدار کے لیے. کیا کہیں گے؟ میر صاحب, میں امریکہ میں بیٹھا ہوں لیکن میں آپ کے پرابلمز کو سمجھتا ہوں, اس لیے میں بڑا محتاط ہو کے بات کروں گا. دیکھیں, ہمیشہ آپ اور میں یہ بات ڈسکس کرتے رہے ہیں, اتفاق بھی ہے کہ ہمیشہ اس ملک میں جن لوگوں کو ماورائے قانون طاقتور بنا دیا گیا ہے وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ حکومت ایسی ہو جو کنٹرول میں ہو, حکمران ایسا ہو جو کنٹرول میں ہو. مجھے بتائیں کہ اس وقت پوری پولیٹیکل ایلیٹ میں ایسا کون سا حکمران ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہے اور وزیر اعظم کا امیدوار ہے؟ وہ میاں نواز شریف ہے. کیونکہ کل اگر میاں نواز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں تو بھائی سزا یافتہ ملزم کو کیا کرنا ہے, گاڑی میں ڈال کے جیل میں بھیجنا ہے نا. اس ملک میں تو یہی ہوا ہے کہ ہمیشہ وزیر اعظموں کو جیل بھیجا گیا ہے, تو آگے بھی یہی ہوگا. میر صاحب, مطلب کہ میں کوئی اتنا زیادہ پیسمسٹ آدمی نہیں ہوں, لیکن جو فیکٹس ہیں
وہ بڑا ایک مایوس کن فیکٹس ہیں جو آنے والے دنوں میں نظر آ رہے ہیں. اور میں تو کہوں گا کہ بلاول ہوں، میاں صاحب ہوں، کوئی اور پارٹیاں ہوں، کوئی اور حکمران لیڈر ہوں جن کے نام لینا تک آپ کی میڈیا پہ بند ہے، ان میں سے کوئی بھی ہو، لیکن جو عوام کی بات کرے، عوام اس کے ساتھ کھڑا ہو. یہ تو سارے کرسی کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کس نے کی ہے؟ آٹے پہ کون بات کر رہا ہے؟ چینی پہ کون بات کر رہا ہے؟ نمک پہ کون بات کر رہا ہے؟ بڑی دال پہ مہربانی کون سر، بات کر بڑی رہا ہے؟ مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. شوکت صاحب آپ کی بڑی مہربانی. آپ کی طرف آؤں گا، ہمارے پاس کچھ ٹائم بچا ہے آخری جا کے. آپ کو کچھ ریسپونڈ کرنا تھا ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کہی. آپ نے کہا نا میں کچھ ایڈ کروں گا کہ پاورز نچلی سطح تک جائیں، اور جو ہے نا جب تک نیچے وہ پاورز فل نہیں ہوں گے تو پھر اوپر جو ہے نا جتنے سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، وہ پاور نیچے دینا نہیں چاہتے. اگری کر لیا تھا. نہیں وہ بات نہیں تھی، انہوں نے agree مجھے کر لیا ایگزیکٹلی اب یاد نہیں ہے. چلے خیر فطری اتحاد ہے پیپلز پارٹی ہوں ایم ہاں میں جو بات کیا، ہاں مجھے یاد آ گیا. میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کی جو سیاسی جماعت ہے، دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی، اور یہ تو بڑی ہی ایک خوش آئند بات ہے کہ آپ کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اس چیز کو انڈوز کیا ہے کہ مستقبل میں جو آنے والی سیاسی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ہم اس سے آئینی جو ہے وہ ترامیم کی جو ہے وہ تقاضا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میسیج ان کو بھی کنوے کر دیا گیا ہے، اور یہ میسیج جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو جو بلانے کا تھا وہ ہر پاکستانی کو اب سمجھ میں آ رہا ہے. تو جس طریقے سے انہوں نے آپ کے پروگرام میں انڈوز کیا ہے، ہم اس چیز کے اگینسٹ ہیں. آپ کو اگر کوئی آئینی تبدیلی لانی ہے، کچھ ایڈیشن کرنا ہے، کچھ امینڈمنٹ کرنی ہے، تو پھر آپ کو اوپن ہو کے تمام پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی ہاں اگر ایم کیو ایم کسی کے ساتھ اگر اتحاد کرے گی تو یہ ڈیمانڈز ہیں. لیکن چونکہ دے گوٹ اے میسیج آلسو کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ ابھی سے اس کا پارٹ بن گئے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری یہ شرط رکھے تاکہ ہماری جو ہے وہ کم از کم سہ رہ جائے ری یونائٹ ہونے کے بعد ہماری لوگوں میں. تو میں یہ جو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو پاکستان پیپلز پارٹی اور جو چند اور دوسری سیاسی قوتیں ہیں جو اس ملک میں عوام کی حق حکمرانی کا رونا رو رہے ہیں، تو وہ تو بات درست ہے نا. آپ کے پروگرام میں تو اور ڈاکٹر صاحب آخری میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ اگر یہ بات ہم نے کہی ہے اور آئین میں ہم ترامیم کی بات کر رہے ہیں، اور میرے اینتھنی بھائی جو ہیں وہ بھی انڈورس کر رہے ہیں اس بات کو کہ وہ اس کو اگری کر رہے ہیں کہ ہاں یہ باتیں ہونی چاہیے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی پولیٹیکل پارٹی کو بلاول صاحب کو بالکل آنا چاہیے اور آ کے ہاتھ میں لانا چاہیے کہ ہم بھی اس چیز میں آپ کے ساتھ ہیں، بجائے کہ دیکھیے یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ہماری سیاست بھی ہے اور سب کچھ ہوگا. تو اس میں ہمیں جو آئین میں اگر کوئی ترامیم ہو رہی ہیں اور اگر وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور ہم تو اس سب کے لیے کام کر رہے ہیں نا، تو بالکل بلاول صاحب آئیں اور آ کے بات کریں. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی انتظام، آپ کی بڑی مہربانی. جی جو ملک کے مفاد میں ہو، جو عوام کے مفاد میں جو بھی قانون سازی ہو، سیاسی جماعتوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے وہ واقعی کچھ سیاسی جماعتوں کو تو نہیں ملی، اور جس طرح الیکشن چوری ہوئے ماضی میں یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. کبھی ڈی آر او، کبھی آر او، کبھی آر ٹی اے سسٹم. اب کیا ہونے جا رہا ہے یہ آپ ضرور دیکھیں گے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.